السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اس آزمائش کا محور اور مرکز یہ انسان ہے، اور انسان کا محور اور مرکز اس کا دل ہے۔ اور اگر یہ دل آباد ہے تو اس کے ارد گرد کی کائنات آباد ہو جاتی ہے، اگر یہ دل برباد ہے تو اس کے ارد گرد کی کائنات برباد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر سب سے بڑی مہربانی کر رکھی ہے، وہ اصل میں اس کو دیا گیا اختیار ہے کہ چاہے تو یہ اللہ کی مانے، چاہے تو انکار کر دے۔ جو چاہے یہ کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، لیکن اس انسان کے لیے بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے جو اپنا یہ اختیار کھو بیٹھتا ہے، اور اپنا یہ اختیار یا تو اپنے نفس کو دے دیتا ہے یا شیطان کو دے دیتا ہے۔ پھر وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں غصہ کروں، لیکن پھر بھی میں گھر کو برباد کر دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں فحش فلمیں دیکھوں، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نہ آؤں، لیکن میں پھر بھی نہیں آ پاتا۔ تو یعنی کہ جو چاہتا ہے وہ یہ کر نہیں پاتا، یہ اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا جواب اصل میں دل کی دنیا میں ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سیریز کا آغاز کر رکھا ہے، جس کی آج قسط نمبر 6 ہے۔ ہم نے پچھلے اپنے درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ شیطان کے لیے انسان کے اندر داخل ہونے کے 2 دروازے ہیں، یعنی ان 2 دروازوں سے ہی شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک دروازے کا نام علماء کہتے ہیں شبہات ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتی ہے خواہشات۔ یعنی یا تو آپ کی کسی کمزوری کو دیکھ کر وہ آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو اللہ کے رستے سے بہکا دیتا ہے، یا وہ آپ کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کر دیتا ہے، چاہے اپنے رشتوں کے بارے میں ہو، اپنے ملک کے بارے میں ہو، اپنی قوم کے بارے میں ہو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں ہو۔ اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا تعلق ہی کیا ہو جاتا ہے؟ تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان 2 دروازوں سے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پچھلے اپنے درس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن اب علماء نے کچھ بیماریوں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے یا تو آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے یا آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھے جیسے دل درمیان میں ہے اور اس کے ارد گرد 7 بڑی مضبوط دیواروں کا ایک قلعہ موجود ہے، یعنی دل درمیان کے اندر موجود ہے، اور آپ نے آس پاس کیا کر رکھا ہے؟ ایک باقاعدہ قلعہ کھڑا کر رکھا ہے۔ تو ہر ایک دیوار جیسے ٹوٹتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے شیطان کا آپ کے دل کے اوپر حملہ وہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کے بس سے ہو کر شیطان کے بس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے جو مین گیٹ ہے، علماء کہتے ہیں جو مین دروازہ ہے، جیسے ہی وہ ٹوٹتا ہے اصل میں بربادی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اس دروازے کا نام صبر ہے۔ بھائی سارے بولیں، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ تمام گناہوں کی جڑ وہ بے صبری سے شروع ہوتی ہے، اور تمام نیکیوں کی جڑ وہ صبر سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں صبر تمام اخلاقیات کا مجموعہ ہے، اور بے صبری تمام بد اخلاقیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی یہاں سے ہر شے کی کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے ہر شے کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اسلام بھی اور آج کی دنیا بھی انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیتے ہوئے اور بولیں بھائی، جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے۔ جیتنے اور ہارنے میں صرف ایک شے کا فرق ہے، اور وہ صبر ہے۔ جو صبر کر جاتے ہیں میرے بھائی وہ جیت جاتے ہیں، اور جو صبر نہیں کر پاتے یہی لوگ ہیں جو ہار جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ہار جاتے ہیں، اکثریت کیا ہوتی ہے میرے بھائی یہ دیکھنے میں ہے، وہ ہار جاتی ہے، کیونکہ صبر کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ اللہ کی رستے کو مضبوطی پکڑ رکھنا یہ مشکل راستہ ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو صبر والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے جو آلریڈی کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ان سے نسبت سے ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی کامیاب ہیں، کیونکہ یہ خود سے اس صبر کا راستہ لینا نہیں چاہتے، وہ اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ راستہ بڑا مشکل راستہ ہے جس کو اللہ نے خود کہا ہے۔ شاید یہ واحد عمل ہے قرآن کے اندر جس کو اللہ نے کہا ہے یہ اختیار کرو، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا اس کائنات کو، اور میں جانتا ہوں کیا مشکل ہے اور کیا آسان ہے، اور اللہ خود کہتا ہے صبر کرو، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے علماء بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ صبر اور کامیابی یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، جہاں پہ ایک ہوگا وہاں پہ دوسرا بولے بھائی لازم ہوگا۔ اگر بندہ کامیاب ہے تو وہاں پہ صبر تھا، اور اگر بندہ صبر ہے وہاں پہ کامیابی ہوگی۔ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ آپ صابر ہیں، آپ باذن اللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آپ بے صبر ہیں، آپ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہے نا، یہ جو آج کی نسل ہے،
اگر آپ آج کی نسل اور پچھلی نسل میں ایک بنیادی فرق ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ صبر. آج کی نسل میں کیا ہے؟ صبر نہیں ہے. اور ہماری جو پچھلی نسل ہے اس میں صبر بہت زیادہ ہے. میں ویسے ایک مثال دیا کرتا ہوں, آپ کسی بابے بزرگ کو دیکھو نا, موٹر سائیکل بھی گھنٹے میں دھوئے گا, آرام سے ایک ایک چیز کو کیا کرتا ہے. اور جو نوجوان ہے وہ 2 منٹ میں بھگتانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ صبر نہیں کر پاتا کہ ایک ایک چیز کو صاف کرنا, کہیں پہ کوئی کیڑا گند نہ رہ جائے, اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اس سے نہیں ہوتا یہ. اور جو ہماری پچھلی نسل ہے اس میں ایک بنیادی شے کیا ہے؟ اس میں یہ صبر تھا. یہ فرق پتہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ آیا ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی کا جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ اس نے آج کی نسل صبر چھین لیا ہے. کیونکہ ایک کلک پہ سب کچھ مل جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو بھی چاہیے آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن زندگی ایسی نہیں ہے. اس کو کیا لگنے لگ جاتا ہے؟ زندگی بھی ایسی ہے. جو ہر شے موبائل سے حاصل کر لیتے ہیں نا, اس کے لیے لائن میں کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ لائن میں کھڑا ہوگا لیکن لڑائی کرے گا, جھگڑا کرے گا, بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے کرنا, کیونکہ اس شے نے اس کے اندر سے صبر چھین لیا. ٹیکنالوجی نے اس کے اندر صبر چھین لیا, کیونکہ اس کو لگتا ہے ایک بٹن دباؤ سب کچھ ہو جانا چاہیے. لیکن فطرت کی رفتار ابھی بھی وہی ہے جو بابا آدم کے دور میں تھی. فطرت ابھی بھی ویسے ہی چلتی ہے جیسے شروعات سے چلتی آ رہی ہے. کامیابی کے ابھی بھی وہی اصول ہیں جو شروعات سے چلتے آ رہا ہے. اس میں کوئی ٹیکنالوجی داخل نہیں ہو سکتی ہے. آپ ویسے ہی صبر کرنا پڑے گا جیسے ان لوگوں نے صبر کیا تھا. آپ نہیں کر پاتے تو آج کی نسل میں یہ شے نہیں ہے, اس لیے بے استادے ہو جاتے ہیں. کیونکہ استاد کی شاگردی میں رہنے میں بھی صبر چاہیے, کسی کے انڈر لگ کے کام کرنے کے لیے صبر چاہیے. اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے, اپنی ایگو کو مارنا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. تو آپ جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن کے اندر, اللہ کی قسم, ان کے پیچھے صرف ایک ہی تلوار کھڑی ہے, اللہ کی قسم, اور صبر ہے. آپ نوح علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں. میں آپ کو صرف یہ محسوس کروانا چاہتا ہوں جس درد اور جس کرب سے نوح علیہ السلام گزرے ہیں, لیکن گزرے گئے کیونکہ ان کے پاس کیا تھا بھائی؟ بولے صبر تھا. اللہ کی قسم صرف صبر تھا. میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ میرے سے کچھ بات کریں, کچھ بولیں, بولیں بولتے رہیں, والا. اب کتنی دیر بول پائیں گے آپ ایسے؟ بولے کتنی دیر بول پائیں گے آپ؟ بولے اور میں کیا کروں؟ میں سے کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام ایسے 950 سال بولے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 2 منٹ بول کے دکھاؤ آپ. اور بولنا بھی کیا ہے؟ اللہ. بولنا بھی کیا ہے؟ کتاب, قرآن, حدیث, اس کے بارے میں بات کرنی ہے. یعنی اللہ کے کلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اور اگلا بندہ بات سنتے, اس لیے انہوں نے شکوہ کیا اللہ سے, یا اللہ اب تو یہ میری گفتگو نہیں سنتے, کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام سہ گئے یہ سب کچھ. صبر تھا اللہ کی قسم. اس لیے کامیابی ساتھ تھی, آدم ثانی بن گئے. یعنی آدم کے بعد آدم ثانی کون ہے میرے بھائی؟ دوسرے آدم. نئی دنیا کی شروعات ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے بعد. کیوں؟ ان کا صبر, اس لیول کا صبر کیا کہ حجت تمام ہو گئی ہے کائنات پہ. اب اس سب کو مرنا ہوگا, ایک نئی کائنات کو وجود میں آنا ہوگا جو صبر پہ کھڑی ہو. آپ ایوب علیہ السلام کو دیکھا, لاڈلا نبی اللہ کا, لاڈلا نبی. اللہ نے سب کچھ عطا کیا, لیکن پھر سارا کچھ کیا لیا؟ امتحان لے کے لیے, آزمائش کے لیے واپس لے لیا. سنیے گا میرے بھائی, ایسی بیماری آئی ہے ان کو کہ علاقے والوں نے شفٹ کر دیا باہر. علاقے کے چودھری تھے, لوگ عزت و احترام کرتے تھے, لیکن کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے, علاقے سے کیا کیا بھائی؟ باہر شفٹ کیا ہے. کوئی نہیں ان کے ساتھ, صرف ان کی ایک بیوی ہے. بیوی گھروں میں کام کرتی ہے تاکہ اللہ کا نبی پال سکے. مرد کی خودداری سب کچھ ہوتی ہے اللہ کی قسم. یہ آج کا مرد جانتا ہے میرے بھائی, وہ تو اللہ کے نبی ہیں. ایوب علیہ السلام ہے, 7 سال اس تکلیف میں رہا ہے وہ نبی. اور اللہ کے سامنے یہ کہتے ہوئے ان کو حیا آتی تھی کہ یا اللہ میری شفا دے دے, کیونکہ 80 سال میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھایا ہے. کیا میں 7 سال یہ برداشت نہیں کر سکتا, صبر نہیں کر سکتا؟ وہ صبر تھا جو سہ گئے. اللہ نے سارا کچھ کیا کیا ان کو؟ سارا کچھ واپس عطا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں, یہ باتیں کرنا آسان ہے میرے بھائی, بڑے دھیان سے سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا, بندہ کیا ہو گیا بھائی؟ بندہ مر گیا. انہوں نے تو نہیں مارا تھا, انہوں نے تو صرف مکہ مارا, لیکن بندہ مر گیا. اللہ کی کوئی حکمت تھی. اور اب وہ فرعون کے دربار میں کیا ہے؟ مجرم ہے. اس لیے وہ بھاگ کے کہاں چلے گئے؟ مدین. 10 سال کے بعد اللہ نے کہا واپس جا, کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. اور کیا کہنا ہے اسے؟ تو غلط ہے, میں صحیح ہوں. اور پھر اسے کیا کہنا ہے؟ تیرا پورا نظام غلط ہے. پھر اسے کیا کہنا ہے؟ یہ قوم بھی چھوڑ, ساری یہ جو بنی اسرائیل ہے ساری کی ساری چھوڑ اور مجھے دے, میں نے اسے آنے والے 2000 سال کے لیے سپر پاور بنانا ہے. یہ سوکھا کام نہیں ہے میرے بھائی. آج آپ ایسے بندے کو بات کہہ رہے ہو کہ پاکستانی جائے وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے اندر کھڑا ہو کے کہے اوے تو غلط ہے, تیرا پورا نظام غلط ہے, باز آ جا نہیں تو چھوڑوں گا نہیں تجھے. یہ سوکھا کام ہے بھائی.
لیکن موسیٰ کر گیا. صبر تھا اللہ کی قسم جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کر گئے, کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں تیرے. اور یہ کن کے ساتھ عدلہ ہوتا ہے؟ ان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور رسول اللہ کی تو کیا بات ہے, یعنی اگر سارے نبی ایسے ہیں تو یہ تو امام الانبیاء ہے. یعنی امام الانبیاء کا مطلب کیا تھا, کہتا ہے ہر چیز میں ٹاپ پہ ہے. صبر بھی ہے تو ٹاپ کا ہے, استقامت بھی ہے تو ٹاپ کی ہے. دھیان سے سنیے گا میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے استعمال کر لی تھی, یا اللہ بیڑا غرق کر دے سب کا. ہو گیا بیڑا غرق بھائی, ایسا عذاب آیا کہ اس کا جیسا کبھی دوبارہ نہیں ہے. ایسا کیا بلیا میٹ, ختم کر دی ہر شے. رسول اللہ کے پاس بھی یہ طاقت تھی, یعنی ایسے کرتے سب ختم تھا. کیا طاقت ہے میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دعا کرتے تو آسمان سونے کی بارش کرتا, اللہ کی قسم. فرشتے ان کے ساتھ ہیں, آسمان کا پورا نظام رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہے. لوگ مار رہے ہیں, پورا نظام آسمان کو ان کے ساتھ کھڑا ہے. بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں, گھر سے بے گھر ان کی نظروں کے سامنے 2 ٹانگوں کے ساتھ اونٹ باندھ کے چیر دیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, صبر کرو. یہ سب کچھ سہ گئے میرے بھائی, کیونکہ ان کے پاس صرف ایک طاقت تھی, وہ کیا تھا, صبر. اور آج ہم مسلمان ہیں, آج ہم کلمے والے ہیں. بلکہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی وجہ سے ہے. کیونکہ رسول اللہ طائف میں گئے, انہوں نے کیا کیا, پتھر مارے. یہاں پہ تو کم از کم بنتا تھا کہ کہتے ان کا تو بیڑا غرق ہو, لیکن رحمت للعالمین ہے. کیا کہا, یا اللہ معاف کر دے. یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. یہ نہیں تو کیا ہوگا بھائی, ان کی نسلیں اسلام لائیں گی. وہ کون سا قبیلہ ہے, بنو ثقیف. بنو ثقیف میں سے کون نکلا, محمد بن قاسم. محمد بن قاسم وہ ذات ہے جو سندھ کے اندر, اس خطے کے اندر اسلام لے کر آئے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے جس نے پورے کے پاکستان, بنگلہ دیش, انڈونیشیا, سارے ایریا کیا کر دیا بھائی, مسلمان کر دیا. سبحان, یہ صبر ہے. تو صبر میرے بھائی کوئی چھوٹی شے نہیں ہے. اس لیے صبر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. یہ کوئی نصیحت نہیں ہے پتر صبر کر, نہیں, یہ فرض ہے. یعنی بے صبری گناہ ہے. آپ سمجھ رہے, آل افعال بکنے لگ جانا اور صبر نہ, یہ گناہ کا کام ہے. لعنت ہے ان عورتوں پہ کہ جب کوئی فوت ہو, جب کیا کرے, اپنے سینے چاک کریں, ہاتھ مارنے لگ جائیں. کیوں لعنت ہے بھائی, کیونکہ وہ صبر کیا کرتی ہیں, اس کو توڑ دیتی ہیں, اس پل کو توڑ دیتی ہیں. پھر جو من میں آتا ہے وہ سارا پانی کیا ہوتا ہے, باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے روک کے رکھنا بھائی, یہی تو امتحان ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. بڑی پیاری حدیث, اللہ کے میں حیران رہ گیا. آپ یہ آیت سنیں اور پھر حدیث سنیں, آپ کو مزہ آئے گا. بڑا لطف ہے اس حدیث میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بنی اسرائیل سے اصل بات ہو رہی ہے, ظاہری بات ان کے ذریعے پوری کائنات سے بات ہو رہی ہے. آپ نے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, 25,000 ہمارے لوگوں کیا کر دیا انہوں نے بھائی, شہید کا, جس میں سے کم از کم 10,000 دودھ پیچھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اماں جو ہے نا ایسے بازو پکڑ کے پھر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس بازو کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے, اور اس گھڑی سے وہ پہچانتی ہے کہ میرے بچے کی بازو ہے, اور پھر رہی ہے. پتہ کیا, اس کے ساتھ کہ جسم دے دو. ایسے مائیں پھر رہی ہیں ہماری. کیا لگتا ہے, ناؤز باللہ اللہ سو رہا ہے, بولو بھائی اللہ سو رہا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا ہے سب کچھ. تو اب بندے چیختے ہیں, چلاتے ہیں, یا اللہ مدد کر. اللہ آگے سے جواب دیتا ہے قرآن میں, مدد چاہیے, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد حاصل کرنی ہے تو کس سے کرو, 2 شیویں ہیں, یعنی شرط ہے یہ مدد کی, صبر اور. آپ کہتے ہیں اللہ صبر نہیں ہوتا تو نماز پڑھ, کیونکہ نماز صبر کو مضبوط کرتی ہے. پھر نہیں ہو رہا, 2 رکعتیں اور پڑھ, پھر نہیں ہو رہا, 2 اور پڑھ, یہاں تک کہ صبر آ جائے. یہ اللہ نے شرط رکھی ہے. یا اللہ IMF کو نکال دے پاکستان سے, صبر ہے, پٹرول کے بنا رہ لو گے. اگر یہ قانون بن جائے کہ 2 لیٹر سے زیادہ موٹر سائیکل والے پٹرول نہیں ڈلوا سکتے, ہم نے IMF کو باہر نکالنا ہے, کرو گے صبر؟ ہم کریں گے صبر. ہم سے صبر نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ملک کیسے سدھرے گا؟ صبر نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی گندم صرف آدھا کلو ملے گی, اگر آپ 2 بندے ہو تو بھائی آدھا کلو میں پائیے ساتھ والے کو دے دو گے آپ بھائی؟ اللہ کہتا ہے شرط ہے یہ, مدد برابر ہے صبر اور نماز, اللہ کی شرط ہے یہ چیز ہے تو تمہارے پاس مدد ہے. اب بڑی پیاری حدیث سنیں آپ, یہ آیت ہے, آپ حدیث سنیں, بڑی پیاری حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت. اللہ کہتا ہے وَالصَّلَاةُ نُورًا وَالصَّبْرُ ضِيَاءً. یعنی نماز جو ہے یہ نور ہے, اور جو صبر ہے یہ سورج والی روشنی ہے, یعنی یہ دیا ہے. ایک چاند والی روشنی ہوتی ہے اور ایک سورج والی. چاند والی روشنی کیسی ہوتی ہے بھائی, آنکھوں کو ٹھنڈی لگتی ہے, اس کو دیکھنا کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے لطف آتا ہے. لیکن سورج کی روشنی کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے, اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا. سورج کی طرف دیکھنا بڑا مشکل ہے. اللہ کہہ رہا ہے صبر سورج والی روشنی ہے, اور نماز کون سی روشنی ہے؟ لیکن چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سبحان اللہ, سورج سے آتی ہے. اور وہاں پہ بھی دونوں چیزیں کیا ہیں, صبر اور نماز ہے.
یعنی تم نماز پڑھتے رہو تو بیلنس رہو گے. یعنی ایک طرف مشکل ہے لیکن آسانی کیوں ہوگی؟ کیونکہ دوسری طرف چاند بھی ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں مل کے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ مضبوط رکھتے ہیں. تیرے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے, حوصلہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے, کھڑے رہنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم سناتے ہیں, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, صبر کر پتر مصیبت کے اوپر, إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, لیکن ہے بڑا ڈاڈا کام. اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. بھائی اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی رسی کیا کرو. اس کا مطلب پتہ کیا ہے بھائی؟ لوز سمجھتے ہیں, پنجابی میں لوز کہتے ہیں لفظ, بھائی لوز سمجھتے ہیں. وہ جو رسی کو پکڑے اور رسی ہاتھ سے چھوٹے تو ہاتھ پہ کیا لگتی ہے؟ ہیٹ لگتی ہے نا بھائی, گرمائش محسوس ہوتی ہے اور نشان پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور زور سے پکڑے رکھے ہو سکتا ہے زخم ہونے لگ جائے. کیا دل کرتا ہے؟ چھوڑ دو تاکہ مجھے یہ لوس محسوس نہ ہو. اللہ کہتا ہے پکڑ کے رکھنا, یہی صبر ہے, چھوڑنا نہیں ہے. جنت سوکھا ہے؟ نہیں بھائی, نبی دانت شہید کروا رہا ہے, تو کون ہے؟ اگر رسول اللہ دانت شہید کروا رہے ہیں اپنے, پیچھے سر سے ٹھوکر لگتی ہے میرے بھائی, سر میرے بھائی ان کا خون نکل رہا ہے, میرا امام الانبیاء ہے. میں محبت اتنی کرتا ہوں کہ کائنات میں ہمیشہ ایک ہی اصول رہا ہے, آسمانوں سے زمین کی طرف پیغامات آئے ہیں, واحد نبی کے لیے میں نے قانون بدلا کہ زمین سے آسمان پہ لے کے گیا. اگر وہ اس رستے سے گزرا ہے, تو کون ہے بھائی؟ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ تو گزرے گا نہیں, گزرے گا تو بھی. اور جو اس رستے سے گزر کے رسول اللہ کے ڈگر پہ رہتا ہے وہ کامیاب ہے, جو نہیں رہتا وہ ناکام ہے. اب صبر کے بارے میں میرے بھائی 4 باتیں یاد رکھے, جس کی وجہ سے صبر نہیں ہو پاتا نا, وہ اصل میں کچھ غلط فہمی ہے. ہمیں لگتا ہے ہم بڑے صابر والے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا بے صبرا ہوتا ہے. صبر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ آپ کا دل صبر مانگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی دیوار ہوتی ہے, اگر یہ گر گئی تو میرے بھائی سارا کچھ آپ کے دل میں گر جاتا ہے. اگر یہ ٹکی رہی باذن اللہ, دشمن کا حملہ آپ کے اوپر کیا رہتا ہے؟ کمزور رہتا ہے. پہلی چیز, ہمیں لگتا ہے صبر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ انتظار کرنا. یعنی ہن ساڈا تے رب ہی ہے, بس انتظار کرو, بیٹھے رہو, کچھ نہ کرو. یعنی آپ کی کسی رشتہ دار سے کیا ہوگی, کوئی لڑائی بن گئی, کوئی جھگڑا ہو گیا, اور آپ نے سکھا کہتے چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گئے صبر کرتے ہوئے. اور ہمیں کیا لگتا ہے اب یہ جو میں انتظار کر رہا ہوں گھر بیٹھ کے کہ اللہ اس کا دل بدل دے گا, یہ کیا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. یہ صبر کا اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایک بیج میں نے لیا, تڑی پہ رکھ لیا میں نے, اور میں کہتا ہوں میرا صبر ہے یہ بیج مینگو کا درخت بنے گا. بن جائے گا بھائی؟ کیسے صبر کرنا ہے آپ نے؟ اس بیج کے سارے لوازمات پورے کرنے ہیں, 6 مہینے 8 مہینے کم از کم کیا کرنا ہے؟ انتظار بھی کرنا ہے. پھر اس کے مثبت نتیجے کا انتظار کا نام کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. یعنی آپ نے ہمت سلام دعا جاری رکھنی ہے, دعائیں بھی جاری رکھنی ہے, نفل پڑھتے رہنا ہے, پھر مثبت نتیجے کا انتظار بھی کرنا ہے. اس انتظار کا نام کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب یہ مشکل ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشکل کام ہے اسی بندے کے جس بندے سے دیکھنے کا من نہیں کرتا, لیکن 2-4 سال کے بعد صحیح, 2-4 مہینے کے بعد صحیح, ایک دفعہ میسج ہی کر دے السلام علیکم. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میسج کرنا, لیکن کرنا ہے. وجہ کیونکہ ہو سکتا ہے اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہو, اب معاملہ آ جائے, کیونکہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور اللہ سے بھروسہ رکھنا ہے کہ نتیجہ اچھا نکلے گا. اس کا نام کیا ہوتا ہے بھائی؟ صبر. دوسری بات, صبر پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور ہماری یوتھ میں صبر نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کیوں پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں, ابے نے کہا پڑھ لے, میں پڑھ لیا. ابے نے کہا انجینئرنگ کر لے, میں نے کر لی. اس کا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں نے انجینئرنگ کر کے کیا کرنا ہے, میں ڈاکٹرنگ کر کے کیا کرنا ہے, میں اس فیلڈ میں گیا تو کیا کرنا. اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. جب کوئی پلان نہیں ہوتا تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے, جب آپ کے پاس پلان ہوتا ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اللہ آپ کو محفوظ رکھے, آپ ایک غار میں بند ہو جاتے ہیں, چاروں طرف سے کیا ہے؟ غار بند ہے, اور ادھر کو آتا جاتا بھی نہیں ہے. تو اب آپ کو کوئی اندر والا بھائی بولے صبر کر, ہوگا صبر بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ منہ سے کچھ نکل جائے, کالا صبر ماما, مرنا اسی مرنا تو انتظار کر رہے, اتنے کڑا صبر ہے. یعنی چاروں اوڑ سے بند ہے, ادھر کو آتا جاتا بھی ہے کوئی نہیں. لیکن اچانک باہر سے کوئی بندے آئے اور آپ کو کہتے ہیں اسی پہنچ گئے ہیں, اسی تانوں کاٹ لیں گے انشاءاللہ, صبر کر. بولے میں اب صبر کرنا آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ بلکہ آپ کے چہرے پہ کیا آ جائے گی؟ جیسے ابھی آ رہی ہے, مسکراہٹ آ جائے گی. آپ کو ایک امید ہے, حالانکہ ابھی بھی اندھیرا گھوپ ہی ہے, ابھی بھی آپ اندر ہی ہیں, ابھی بھی ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ کے سامنے ایک پلان آ گیا ہے کہ میں یہاں سے نکل سکتا ہوں. یہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا, اللہ ہمارے مسلمان ملکوں کو محفوظ رکھے. اس زلزلے میں 4-5 دن نیچے ملبے کے نیچے بندہ رہا, لیکن بچ گیا الحمدللہ. تو اب وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے. اب دیکھے گا یہ پلان ہو تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک پلان اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے, اور وہ پلان ہے آخرت کا, کہ اس مرنے کے بعد ایک پورا پلان ہے. اب سب آخرت کا پورا جو نظام ہے یہ کیا ہے؟ ایک ریڑھی والے کو بھی اللہ نے پلان دیا ہوا ہے, یہ دنیا سب
اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے. یہاں پہ جو بندہ تیرے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو بدلہ لے سکتا ہے. یا اللہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں, ہاں لے سکتا ہے, لیکن آخرت کے نظام میں یہ پلان دیا اللہ نے. پھر کیا کہا؟ صبر کر, کیونکہ پلان ہے, اور ساتھ میں کہا صبر کر, کیونکہ اس پلان کی وجہ صبر آسان. اس لیے صحابہ کر گئے کیونکہ ان کے پاس یہ پلان تھا آخرت کا. تو اب وہ ترکی کا بھائی باہر آیا, کہتا کہ 3-4 دن جب گزر گئے نا, اس سائڈ پہ کوئی نہیں آ رہا, تو مجھے تقریباً یقین ہونے لگا کہ میری تو موت پکی. تو پیاس سے ایسے لگا جیسے میرے اندر چر جائے گا. تو اس لمحے کے اندر میرے پاس ایک پلان ابھی بھی باقی ہے, اور وہ اللہ ہے. تو میں نے کہا یا اللہ پیاس کی شدت سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, پانی پلا دے. کہتا یہ کہنا ہی تھا, تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی. یاد رکھیں نیند اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے. ایٹم بم پہ بیٹھ کے جس کو نیند آ جائے نا, اس سے بڑی بھی نعمت ہو سکتی ہے. ہم گولیاں کھاتے ہیں نیند نہیں آتی, اور ایٹم بم پہ نیند آ جائے اس سے بڑی بھی سکینت ہو سکتی ہے. کہتا مجھے نیند آئی ہے, اور جو پانی پینے کا احساس ہوتا ہے نا, آپ جب پانی پینے کا احساس, وہ احساس اتنی شدت سے محسوس ہوا مجھے کہ ایسا احساس میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا. تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھلی تو پیاس کی شدت ختم ہو چکی تھی, اور ایک دم سے روشنی آئی. اور روشنی کیا تھی؟ اوپر سے کسی نے اینٹ اتار لی, اور اس کو میں نظر آ گیا, اور اس طرح میں وہاں سے باہر آ گیا. اب میرے بھائی ایتھیسٹ ہوتا ہے جو اللہ مانتے ہی نہیں ہے, جو قیامت کو مانتی نہیں, آخرت کو مانتی نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے یہ اس کی بندی زندگی کیا تھی؟ ختم تھی. لیکن مسلمان کے لیے آنکھیں بند ہونے کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے, کیونکہ پورے کا پورا نظام اس کا کیا کر رہا ہے؟ انتظار کر رہا ہے. تو دوسری بات, پلان رکھیں اپنی زندگی میں. آپ کی زندگی میں پلان نہیں ہوتا, اس لیے آپ صبر نہیں کر پاتے. تیسری بات میرے بھائی, صبر پہلے لمحے میں ہوتا ہے, بعد میں آ ہی جاتا ہے ساروں کو. سارے پینڈ میں ڈنڈورا پیٹ کے اینڈ سے ساڈا دی صبر ہی ہے. یہ کون سا صبر ہے؟ یہ آپ کی کیپیسٹی جواب دے گی ہے. انسانی کیپیسٹی ہوتی ہے نا میرے بھائی. ڈاکٹر زبیر صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم ایک اسپتال میں گئے تو کسی کا مرنا ہو گیا, وہ چیخیں مار رہی ہے, اسپتال نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے عورتوں نے. عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. کہتے ہم اوپر گئے, واپس آئے, وہ تھک ہار کے بیٹھی ہوئی ہیں, کورونا ختم ہو گیا. کتنا رو لو گے بھائی, کتنے آنسو نکلیں گے؟ ایک دم تو آپ ختم ہونا ہے. اب جو وہ کہہ رہی ہے نا صبر ہے, یہ صبر اللہ کو قبول نہیں ہے, کیونکہ اب تو آ ہی جانا ہے. صبر وہ ہے جو پہلے لمحے کے اندر کیا جائے جب مصیبت نے تجھے ٹکرایا تھا. اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے اصل گیم وہ پہلا 1 منٹ ہوتا ہے. اس 1 منٹ میں آپ نے ایک منہ سے کیا نکالنا ہے, کون سا عمل کرنا ہے, وہ فیصلہ کرے گا آنے والا 1 سال کیسا ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے, قبر کے پاس سے گزرے ایک خاتون, اس قبر پہ بیٹھی تھی اور روئی جا رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر. تو اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی آپ پہ ہوتا ہے نا تو میں دیکھتی صبر کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ صبر ہوتا ہے, میرا اپنا مر گئے, سارے مر گئے, لیکن رسول اللہ نے بھی صبر کیا. سبحان اللہ. اسے کچھ نہیں کہا, وجہ کیونکہ یہ حالت نہیں ہے کہ اس کو میں تقریر کروں, اس کو میں کوئی نصیحت کروں. چپ کر کے وہاں سے چلے گئے. تو صحابہ نے بتایا یہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہری بات ہے وہ پریشان ہو گئی, وہ فوراً بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگی یا رسول اللہ معذرت, میں جانتی نہیں تھی, مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا اب کیا فائدہ, صبر تو پہلے لمحے میں ہوتا ہے, اب تو آ ہی جاتا ہے. رو پٹ کے تھک جانے کے بعد تو صبر تو کافر کو بھی آ جاتا ہے. ایمان والا پہلے لمحے میں کیا کہتا ہے؟ انا للہ, پہلے لمحے میں اللہ کو اپنے پاس کر لیتا ہے, شیطان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. یعنی کوئی آپ کو آگے کہے تیرا ٹرک الٹ گیا, جو آلوؤں کا ٹرک جا رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ الٹ گیا. ابے پاگل ہو گیا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے, وہ میرا کروڑوں کا مال تھا, بیڑا غرق کروا, کیسی باتیں کر رہا ہے. اب یہ جو باتیں کرے گا نا, دماغ میں وہ سارا گند جو ہے وہ کھلنے میں لگ جاتا ہے. لیکن ہم سے کہے نہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, یار خبر پکی ہے, میرا اللہ تعالیٰ کسی ناانصافی نہیں کرتا, حلال کا مال اللہ ضائع. اب یہ جملے جب بولے گا تو دماغ کا خیر والا پورشن کیا ہوتا ہے؟ وہ باہر آتا ہے. وہ ایک لمحہ ہے میرے بھائی, آپ نے فیصلہ کرنا. تو صبر پہلے لمحے میں ہوتا ہے, بعد والا صبر وہ صبر نہیں ہوتا, آپ کی بس ہو گئی ہے اس لیے وہ صبر ہے. اور آخری بات میرے بھائی, صبر 3 قسم کا ہوتا ہے, اور علماء نے کہا سبحان اللہ ساری زندگی ان 3 باتوں میں جمع ہو گئی ہے. پہلا صبر وہ ہوتا ہے جو آپ نے گناہ پہ کرنا ہے, کہ نوجوان لڑکی کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے, دیکھنے کا من کرتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے صبر, دیکھنی نہیں, صبر کر. شراب پینے کا دل کرتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے پینا صبر کر. سوٹا لگانے کا دل کرتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے سوٹا لگانا نہیں, صبر کر. دوسرا نیکی پہ صبر کرنا. اب آج کل فجر کی نماز بھائی تھوڑا صبر ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے, اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صبر. اور تیسرا مصیبت پہ صبر کرنا, اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی ہے تو کیا کریں؟ صبر. آخری بھائی حل کیا ہے, کیسے صبر پیدا ہوتا ہے, کیسے ہم اپنے دل کو اس صبر کے لیے مضبوط کر سکتے ہیں؟ پہلی بات, انتظار کرنے کی عادت پیدا کریں. یہ بڑی اہم بات ہے.
جس کے لیے انتظار کرنا آسان ہوتا ہے نا یہ صابر آدمی ہوتا ہے، جس کے لیے انتظار کرنا مشکل کام ہوتا ہے نا یہ بے صبرا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کہ 1 گھنٹہ پڑا ہے ابھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ہو جاؤ تیار، کیونکہ اب وہ جو ہو گیا، اب وہ جو تیار ہو گیا، اب اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کیا کروں۔ یہ انتظار کرنے کی عادت پیدا کرنا اس بندے میں اللہ صبر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں BMW باہر کھڑی ہے، کرولا گڈیاں باہر کھڑی ہیں، میں نے تو آج تک کسی شادی پہ کھانا کٹ ہوتے نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا، کسی نے دیکھا بھائی شادی پہ کھانا کٹ ہو جائے؟ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جیسے کئی روٹی کھل گئی ٹوٹ پڑتے ہیں کہ نہیں ٹوٹ پڑتے؟ انتظار کرنے کا صبر نہیں ہے بھائی، ملے گا مجھے، نہیں جان دے تسی تو سلامی بھی دیتی ہے، تانوں تو فیل کو نہیں جان دینا، لیکن اس سے صبر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے انتظار نہیں ہوتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس سے انتظار ہوتا ہے اس سے صبر بھی ہو جاتا ہے، جس سے انتظار نہیں ہوتا اس سے صبر۔ تو آپ انتظار کرنے میں کتنے اچھے ہیں، یہاں سے پتہ چلے گا آپ کتنے صابر ہیں۔ اصل میں ہم اللہ سے ملنے کا بھی تو انتظار ہی کر رہے ہیں، کیا خیال؟ جنت میں جانے کا بھی تو انتظار ہی کر رہے ہیں، رسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تو انتظار ہی کر رہے ہیں۔ یہ انتظار کرنے کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ سارے کام نہیں کروں گا، صبر کروں گا کیونکہ میں نے یہ رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ دوسری بات بڑی اہم بات ہے، مثبت سوچیں۔ مثبت سوچنے والا ہمیشہ صابر آدمی ہوتا ہے، منفی سوچنے والا ہمیشہ بے صبرا ہوتا ہے۔ مجھے ماشاءاللہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جواد بھائی وہ جو فرحان بھائی ہے نا تجھے گالیاں دے رہے تھے، فرحان گالیاں دے رہے، انہوں ہر مہینے راشن میں دینا، پیسے میں دینا، انہیں گال کیویں کڈی دی ایسی دی تیسی، فون کر کے میں نے کھڑکا دیا۔ اب میں نے منفی سوچا، دیکھ لیں میں فوراً کیا ہو گیا، غصے میں آیا، غصے سے کیا ہوا، بے صبرا ہوا، اور ہو سکتا میں رشتے توڑ دوں، حالانکہ انج دی گل پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ اب جو مثبت سوچے وہ کہے گا نہیں 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 فرحان ایسا کبھی کر سکتا نہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ضرور تو مسئلہ ہے، فرحان کو آنے دو میں اس سے پوچھوں گا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، یہ صابر آدمی ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے، جو بے صبرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پھٹ پڑتا ہے اور فوراً کیا کرتا ہے رشتہ توڑ دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ایسی گال ہی نہیں ہوئی سی۔ تو جو مثبت سوچتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، جو منفی سوچتا ہے وہ بے صبرا ہوتا ہے۔ فلاں بندہ کافر ہو گیا، وہ دھیان نال یار دھیان نال کی ہو گیا، مسلمان بھائی ہے ہمارا، 50 سال سے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، خیر تے آئی ہے، ایزی یار ایزی، کو علماء کے پاس لے کے جاتے ہیں، کو 70-100 دلیلیں دیتے ہیں، پھر کو بات سمجھ رہے ہیں۔ جو بے صبرا تو فوراً کیا کہتا ہے کافر ہے، فوراً کہ مشرک ہے، ہماری ملت سے خارج ہو گیا، وہ فوراً اپنا فوجی مار دیتا ہے۔ لیکن جو صابر ہوتا ہے وہ اپنا فوجی بچاتا ہے۔ تیسری بات میرے بھائی، جس کے وقت کی مینجمنٹ نہیں نہ ہوتی یہ بندہ ہمیشہ بے صبر ہی ہوتا ہے۔ بھائی کالج کو 15 منٹ لگتے ہیں اور آپ 2 منٹ پہلے نکلے ہیں، اب راستے میں تھوڑی سی بھی رکاوٹ آ گئی منہ گاڑی نکلنی ہے، اور آپ دیکھ لیں ہر اشارے پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، وجہ کیونکہ این ٹائم پہ نکلتا ہے، این ٹائم پہ بل جمع کرانا، یہ ہماری قوم کی فطرت بن گئی ہے، کیونکہ یہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ جو وقت پہ نکلے گا آدھا پونا گھنٹہ پہلے نکلے گا، اب کوئی رکاوٹ بھی آ گئی وہ کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی اس میں حکمت ہے، دوسری طرف چلا جائے گا کیونکہ ابھی وقت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس کے وقت نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے جلد باز ہوتا ہے، اور جلد بازی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے بے صبرا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات بڑی اہم بات، گھر کے کام کیا کریں۔ گھر کا کام آپ کو پتہ ہے، اشفاق احمد سے کسی نے مجھے صبر کرنا کیا کروں، بچہ تھا نا، انہوں نے کہا 1 کلو مٹر نکال لو، کیا کرو، کوئی موبائل کوئی شے اپنے پاس نہیں رکھنی، 1 کلو مٹر نکالنا ہے، دیکھنا تمہیں صبر آئے گا، کیونکہ میرے بھائی 1 کلو مٹر میں 20-25 منٹ لگتے ہیں، اور آج کی نسل میں اتنا صبر نہیں ہے۔ آپ ایسا کرنے کی عادت ڈالیں، آپ میں صبر، بولے بھائی آپ میں صبر آئے گا۔ واش روم میں گئے ہیں، وہاں پہ کچھ نقطے ڈاٹ لگ جاتے ہیں، پیشاب قطرے لگ جاتے ہیں، ہاں جی بڑے پیشاب قطرے لگ جاتے ہیں، اب اس کو برش سے سکارنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، کبھی کیا کریں، آپ کا گند ہے کسی اور کا تو نہیں ہے، اور طہارت والے کو اللہ کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے لیے صبر چاہیے، اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے کبھی کبھی کیا چاہیے، یہ صبر چاہیے، مشکل کام ہے۔ آخری بات میرے بھائی، بے آرامی کے ساتھ آرام حاصل کریں۔ جب آپ کو سخت اے سی کی ضرورت ہے صرف 2 منٹ انتظار کر کے پھر اے سی چلا لیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کو سخت ہیٹر کی ضرورت ہے 2 منٹ کے بعد اس کے سامنے بیٹھیں۔ بچوں کے منہ میں نا میش میلو ڈالیں، میش میلو پتہ ہے وہ سویٹ سی ٹافی ہوتی ہے، انہیں کہنا نگلنا نہیں ہے، منہ میں رکھو لیکن نگلنا، اور جو سب سے آخر میں رہے گا منہ میں وہ جیت جائے گا، اس کو انعام دو۔ یہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی، تھوڑا سا بے آرامی سے آرام حاصل کرنا، جس کو یہ چیز آگے میرے بھائی اس سے بڑا تو صابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی مقصد ساری بات کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اصل میں صبر آپ کے دل کے گرد سب سے بڑا گھیرا ہے۔ شیطان سب سے بڑے پہلے آپ کا حوصلہ توڑتا ہے، آپ کو بے صبرا کرتا ہے، آپ بے صبرے ہوتے ہیں، پھر وہ خواہشات کے ذریعے یا شبہات کے ذریعے آپ کے دل کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صابر ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں
دکھ یا سکھ ہر حال کے اندر صبر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وتواصوا بالصبر، مل کے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو صبر کرنے میں سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ تمام علامتیں اپنے اندر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے یہ صبر کا پیمانہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔